اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم کبھی شرک کرو گے، میرے بعد شرک نہیں کرو گے. یہ گارنٹی ہو گئی. یہ گارنٹی کہاں دی؟ قبروں کے پاس بیٹھ کر گارنٹی دی، چہر کے اوپر بیٹھ کر گارنٹی دی، حاضرین کو بٹھا کر گارنٹی دی. اس سے تو لوگوں اشارہ یہ ملتا ہے کہ جو قبروں کے پاس عرس کرنے والے ہیں، شرک ان کے قریب سے بھی نہیں پھٹک سکتا. کیوں؟ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت ادا کر رہے ہیں. قبروں کے قریب بیٹھ کر حضور نے فرمایا یہاں میری امت سے مجھے شرک کا خطرہ نہیں ہے. اور شرک تو کہاں، جن کے اوپر سارا زور لگایا جاتا ہے کہ قبور 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 الشرک قبور الشرک شرک القبور کہا جاتا ہے، وہاں تو حضور علیہ السلام بیٹھ کر فرما رہے ہیں، آقا فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. ایک یہاں وہ چھوٹا سا شبہ کہتے ہیں وہ جی کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے فرمایا تھا، تو صحابہ کے لیے تو ہم تو نہیں نا، وہ ہمارے لیے تھوڑا تھا. تو امام مسلم نے کتاب الفضائل کے اندر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا بیان کیا ہے، وہاں پر اس حدیث کو تفصیل سے لکھا اور پورا باب اس کے اوپر لکھا ہے مسلم کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات نے نبینا صلی اللہ علیہ وسلم و صفات ہی، حضور کے فضائل و مناقب کا بیان. اب حضور کے فضائل و مناقب کا بیان ہے، اور دیکھیں لکھ کیا رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں انی لستو اخشی علیکم ان تشرکو، مجھے کوئی خطرہ نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. ولکنی اخشی علیکم للدنیا، دنیا میں چلے جاؤ گے، ان تنافسوا فیہا وتقتلوا فتہلکوا کما ہلک من قبلکم. اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ سے فرمایا کہ تم دنیا میں غرق ہو جاؤ گے، دنیا کے لیے ایک دوسرے سے لڑائی کرو گے. اگر یہ خطاب صرف صحابہ کو تھا تو کیا صحابہ کو حضور فرما رہے تھے کہ میرے جانے کے بعد دنیا کے لیے تم لڑائیاں کرنے لگو گے اور دنیا میں غرق ہو جاؤ گے اور دنیا کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو گے؟ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر صادق نہیں آتی، یہ تو بعد والی امت کے اوپر صادق آتی ہے. اور پھر حضور نے فرمایا میں نے تمہیں حوض کوثر پر ملنا ہے، حوض کوثر پر صرف صحابہ نے نہیں ملنا. تو یہ روایت ایک جگہ ایک صرف صحابہ کے لیے نہیں، حضور علیہ السلام کے صحابہ سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے کہ شرک پلٹ کر امت مصطفیٰ میں دوبارہ نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. تو شرک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں نہیں آ سکتا. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں یہ میرا آخری تھا جو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری بار دیکھا. قرآن شریف کی آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس آیت کی تفسیر میں آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کریں. اس آیت کی تفسیر میں سیر و اعلام النبلاء کے اندر علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء، ظاہر ہے آپ لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ وہ نبی حالات صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین کے حالات میں ہے. اس کے حوالہ جات میں عرض کرتا رہتا ہوں جب کوئی موضوع کے مطابق بات آتی ہے. انشاءاللہ آگے چل کر تو اس کے میں بہت حوالے دینے والا ہوں. جب یہ بات میں شروع کروں گا نا کہ صالحین کی قبور اللہ تعالیٰ کی حصول رحمت کا سبب اور ذریعہ ہوتی ہیں، وہ شرک کا سبب نہیں ہوتی. اس پر علامہ ذہبی کے سیر و اعلام النبلاء کے اور تہذیب التہذیب مزی کے میں حوالے عرض کروں گا اور احادیث سے انشاءاللہ. علامہ ذہبی نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا وہ اما بنعمت ربک فحدث کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری جو نعمت ہے تحدیث نعمت، اس کی دھوم مچا دو، لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ نے مجھ پر کیا رحمت فرمائی ہے. تو علامہ ذہبی نے جو حضور پر رحمت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں لوگوں کو بتاؤ. تو وہ کیا رحمت تھی کہ تم ممبر پر کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ میرے بعد میں اس بات سے بے خوف ہوں. کسی نبی کو اللہ نے کچھ انعام دیا، کسی نبی کو اللہ نے کچھ انعام دیا، کسی کو کچھ انعام دیا، لیکن خدا نے مجھے یہ انعام دیا کہ میری امت کو شرک پروف امت بنا دیا. میری امت میں شرک پلٹ کر نہیں آئے گا. اللہ اکبر. تو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی تفسیر میں علامہ ذہبی نے یہ لکھا. میں آپ کو اپنے بچپن کی ایک بات بتاؤں. جب میں چھوٹا تھا تو اس زمانے کی بات ہے جب میں قرآن شریف حفظ کرتا تھا. اس سے پہلے تو ممکن ہے اس سے کچھ اور بھی حالات اور طرح کے ہوں. میرے اس زمانے میں طالب علم کے زمانے میں گھڑیاں دو قسم کی تھی. ایک گھڑی تھی جو غریب لوگ لیتے تھے، اور میں بھی غریب تھا، میرا ماں باپ بھی غریب تھا، تو وہ چھوٹی ایک گھڑی تھی. لیکن اس گھڑی کا یہ تھا کہ وہ جب میں
غسل خانے میں جاتا نہانے کے لیے بات کرنے کے لیے جاتا تو اس گھڑی کو اتار دیتا. مجھے آج تک یاد ہے وہ منظر کہ پاکستان کے اندر مساجد کے ساتھ جو جگہ بنی ہوتی تھی لوگ نہاتے تھے آ کر وہاں پر تو وہ گھڑی اتار کر وہاں رکھ دیتے تھے اور بہت دفعہ وہ گھڑی چوری ہو جاتی تھی ان کو یاد نہیں رہتا تھا اٹھانا. تو اب میں بھی گھڑی اتارتا تھا وہ لوگ بھی گھڑیاں اتارتے تھے. تو وہ کیوں گھڑیاں اتارتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ گھڑیاں دو قسم کی تھی. ایک گھڑی وہ تھی جو غریبوں کی تھی ایک وہ تھی جو امیروں کی تھی. غریبوں کی گھڑی یہ تھی کہ اس گھڑی کے اندر آپ اس سے اگر بات کریں تو اس زمانے میں اس گھڑی کے اندر پانی چلا جاتا تھا وہ خراب ہو جاتی تھی بس وہ گھڑی ضائع ہوگی اس لیے لوگ اس کو اتار کر رکھ دیتے تھے. اس کے مقابلے میں دوسری گھڑی آ گئی. اب وہ جو دوسری گھڑی آئی تو اب تو خیر لوگ اس کا نام ہی بھول گئے. یہ میرے بچپن اس وقت ہم اس کا نام لیتے تھے واٹر پروف گھڑی کہ یعنی اس کے اندر پانی نہیں جاتا. تو جب میری گھڑی وہ تھی نا جس کے اندر پانی نہیں جاتا تھا تو میری بچپن خواہشوں میں سے ایک یہ بھی خواہش تھی کہ میں بچہ سوچا کرتا تھا کہ وہ دن کس دن آئے گا میں واٹر پروف گھڑی لوں. یہ واٹر پروف ذرا ہم انگلینڈ میں اس کو انگلش کو اس طرح سے بولتے ہیں ووکنگ واٹر. ویسے ہمارے پاکستان میں یا دوسرے جگہ پر انگلینڈ کے باہر واٹر یا وغیرہ کہتے ہیں تو میں ذرا اس کو یہاں کے حساب سے بول رہا ہوں. تو میری خواہش تھی واٹر پروف گھڑی ملے. تو وہ واٹر پروف جو گھڑی تھی اس کے اندر پانی نہیں جاتا تھا. اب تو سب گھڑیاں واٹر پروف ہو گئی. تو پھر کمپنی والوں نے ایک گھڑی بنا دی جو واٹر پروف گھڑی بن گئی کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے گا. پھر لیڈروں کے اوپر حملے ہونے لگے کاروں کے اوپر گولیاں چلنے لگیں تو امریکہ نے ایک گاڑی بنا دی جس کا نام تھا بلٹ پروف یعنی باہر سے گولی ماریں بلٹ مارے تو بلٹ کا گولی کا اس کے اندر اثر نہیں ہوتا تھا. تو امریکہ کی کمپنی نے بلٹ پروف کار بنائی ہے اور ان گھڑی کی کمپنی والوں نے واٹر پروف کار بنائی ہے. کہیں تو واٹر پروف گھڑیاں ہیں کہیں بلٹ پروف کاریں ہیں لیکن مصطفیٰ کو جو اللہ نے امت دی ہے وہ شرک پروف امت دی ہے. جیسے گھڑی کے اندر پانی نہیں آ سکتا اس گاڑی کے اندر گولی نہیں جا سکتی. مصطفیٰ نے فرمایا انی لست اخشا مجھے کوئی خطرہ نہیں میرے بعد تم شرک کرو گے. تو مصطفیٰ کی امت تو شرک پروف امت ہو گئی. سبحان اللہ. گھڑی ہوتی ہے واٹر پروف کار ہوتی ہے بلٹ پروف اور مصطفیٰ کی امت ہے شرک پروف. تو جب گاڑی کے اندر ایک امریکہ والے گاڑی بنائیں تو وہ کہہ دیں اس کے اوپر گولی اثر نہیں کرے گی گولی اندر نہیں جائے گی تو ہم مان لیں. گڑیوں والے کہیں پانی اندر نہیں جائے گا تو ہم مان لیں. تو جب مصطفیٰ کہیں کہ میری امت کے اندر شرک نہیں آئے گا یہ شرک پروف امت ہے تو مصطفیٰ کی بات ہم گھڑی کی کمپنی کے برابر بھی نہیں مانتے امریکہ والوں کے برابر بھی نہیں مانتے. وہ یہ تو مصطفیٰ کی گارنٹی ہے کہ شرک پروف امت ہے. سبحان اللہ. پانی ہوتے ہیں مختلف یہاں ہمارے انگلینڈ میں دوائیاں ہوتی ہیں یا عطر ہوتے ہیں. تو جب آپ جاتے ہیں نا یہاں ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں سعودی عرب میں بھی دبئی میں بھی کویت میں بھی تو وہ کہتے ہیں یہ الکاہولک فری ہے یعنی اس کے اندر اس دوائی کے اندر وہ الکاہول نہیں ہے الکاہول فری ہے یعنی حرام نہیں ہے اس کے اندر نہیں ہے یہ فری ہے الکاہول فری ہے اس کے اندر وہ نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں داخل نہیں ہوئی آ نہیں سکتی نہیں ہے اس کے اندر پڑی ہوئی نہیں ہے. تو جس طرح لوگوں یہ عطر ہوتے ہیں تو الکاہول فری عطر ہوتے ہیں الکاہول فری واٹر ہوتے ہیں الکاہول فری وائن ہوتی ہے. اس طرح سے مصطفیٰ کی امت شرک فری امت ہے. تو آج سے نئی ایک میں نیا اللہ تعالیٰ کی فضل سے یہ میں نیا نام دے رہا ہوں. مصطفیٰ کی امت کا نام شرک فری امت ہے شرک پروف امت ہے. مصطفیٰ نے گارنٹی دے دی شرک پلٹ کر نہیں آ سکتا. ایک میں اور آپ کو اپنے بچپن کا واقعہ بتاؤں شاید اس سے بھی سمجھنے میں کچھ مدد ملے. جب میں چھوٹا سا تھا تو شرکپور شریف میں پڑھا کرتے تھے قرآن شریف حفظ کرتے تھے. تو اس زمانے میں دیواروں کے اوپر ایک چیز لکھی ہوتی تھی اور ہم اس کو بڑا دیکھتے اتنی سمجھ نہیں تھی اس وقت. تو وہ دیواروں کے اوپر بڑے بڑے اشتہار ہوتے تھے ویسے دیواروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا. وہ کہتے تھے جو پاکستان کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے نا جو محکمہ صحت ہے ان کی طرف سے تھا وہ اشتہار ہوتا تھا. اس زمانے میں اس سے پہلے ایک چیچے کی بیماری تھی جو بچوں کو زیادہ تر ہوتی تھی. تو وہ چیچے کی بیماری بڑی خطرناک بیماری تھی اس سے موتیں واقع ہوتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور جو حکیم تھے جو ڈاکٹر تھے جو فارماسٹ تھے ان کو یہ بتلا دیا کہ یہ دوائی